السلام علیکم ایوریون، ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل اینڈ ویلکم ٹو مائی پروفیٹ سیریز میں آج ہم نوح علیہ السلام کا واقعہ سنیں گے۔ نوح علیہ السلام اللہ کے ایک ایسے پیغمبر تھے جو تقریباً 950 سال زندہ رہے اور اللہ کی طرف لوگوں کو دعوت دی۔ اگر آپ کو پروفیٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ چلیے شروع کرتے ہیں ود دا ریئل لائف اسٹوری آف پروفیٹ نوح علیہ السلام۔ آدم علیہ السلام کی وفات کے بعد تقریباً 1000 سال بعد نوح علیہ السلام تشریف لائے۔ آدم علیہ السلام کے بعد کی نسلیں بہت نیک تھی اور پھر تقریباً 1000 سال بعد شیطان نے ان لوگوں کو بہکایا کہ کچھ نیک اور بزرگ لوگوں کو یاد رکھنے کے لیے تم ان کے بت بنا لو۔ تو لوگوں نے کچھ بزرگوں کو عزت دینے کے لیے ان کے بت بنا لیے۔ اس وقت تو بتوں کی پوجا نہیں ہوئی، لیکن کچھ نسلوں کے بعد کے لوگ آہستہ آہستہ ان بتوں کو پوجنے لگے۔ کفر اور شرک عام ہو گیا، ایک اللہ کی عبادت بند ہو گئی۔ تب اللہ نے دنیا میں نوح علیہ السلام کو بھیجا۔ اس وقت انسانوں کی عمریں زیادہ ہوتی تھیں اور نوح علیہ السلام کی عمر بھی تقریباً 950 سال کی تھی۔ نوح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دی۔ سورہ نوح میں اللہ فرماتا ہے، یقیناً ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ اپنی قوم کو ڈراؤ اور خبردار کر دو، اس سے پہلے ان کے پاس دردناک عذاب آئے۔ نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا، اے میری قوم، میں تمہیں صاف صاف ڈرانے والا ہوں۔ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، وہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ نوح علیہ السلام تبلیغ کے سلسلے میں بہت محنت کرتے، دن رات لوگوں کے گھروں اور اجتماعوں میں جا کر لوگوں کو دعوت دیتے۔ نوح علیہ السلام لوگوں کو پرائیویٹلی اور پبلکلی سمجھاتے، یہاں تک کہ انہیں یہ کرتے کرتے 950 سال گزر گئے، پر صرف چند لوگوں کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا۔ نوح علیہ السلام کی قوم ان کا مذاق بناتی تھی اور کہتی تھی کہ اگر تم صحیح ہو اور جس عذاب کا تم ہم سے وعدہ کرتے ہو اس کو لے آؤ۔ نوح علیہ السلام کی قوم سال در سال برائی میں آگے بڑھتی گئی اور نوح علیہ السلام کو پریشان کرتی رہی اور کوئی ایمان نہ لایا، صرف کچھ لوگوں کو چھوڑ کر۔ پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کو وحی بھیجی اور فرمایا، آپ کی قوم میں سے جو ایمان لا چکا ہے ان کے سوا اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، بس آپ اب ان کے کاموں پر غمگین نہ ہو۔ تو جب اللہ نے انہیں وحی بھیج دی اور بتا دیا کہ اب کوئی ایمان نہیں لائے گا، تو وہ نا امید ہو گئے اور اپنی قوم کے لیے بد دعا کی کہ اے میرے پروردگار، تو ان کافروں میں سے کسی کو بھی اس روح زمین پر زندہ نہ چھوڑ اور مومن مرد اور عورت کو بخش دے۔ نوح علیہ السلام نے جب اللہ کو پکارا تو اللہ نے نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کی وحی بھیجی، لیکن نوح علیہ السلام نہیں جانتے تھے کہ وہ اتنی بڑی کشتی کیسے بنائیں گے۔ تو اللہ نے جبرائیل علیہ السلام کو ان کی مدد کے لیے بھیجا۔ نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے، ان کے آس پاس کوئی بھی درخت نہیں تھا، نہ ہی پانی تھا۔ انہوں نے بہت سے درخت اگائے اور پھر ان کو کاٹا اور پہاڑ پر بیٹھ کر کشتی تیار کری اور پہاڑ پر بیٹھے کشتی تیار کرتے رہے۔ لوگ جب نوح علیہ السلام کو کشتی بناتا دیکھتے تو ان کا بہت مذاق بناتے اور کہتے، یہ کیسا مجنون ہے جو پہاڑ پر کشتی بنا رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بہت محنت کے بعد ایک بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نوح علیہ السلام نے یہ کشتی 100 سال میں تیار کی۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز اور اونچائی 30 گز اور چوڑائی 50 گز تھی۔ ایک اندازے کے مطابق اس کشتی کی لمبائی 1 کلومیٹر سے زیادہ تھی اور گہرائی 30 ہاتھ تھی۔ یہ کشتی عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اسے جیسے نیچے سے بند کیا گیا تھا اسی طرح اوپر سے بند کیا گیا تھا، تاکہ اوپر سے جو بارش برسے گی وہ انہیں نقصان نہ کرے۔ اس کشتی کے 3 فلور تھے اور ہر فلور میں ایک دروازہ تھا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ مومن اور اپنے گھر والوں کو اور زمین پر بسنے والے تمام جانوروں کے جوڑے جوڑے اس کشتی میں سوار کر لو۔ پھر اللہ نے آسمان اور زمین میں سے پانی کھول دیا اور سیلاب آ گیا۔ اس سیلاب نے دنیا میں رہنے والے انسان اور جانور سب کو تباہ کر دیا۔ طوفان کا پانی پہاڑوں سے بھی اوپر ہو گیا اور صرف نوح علیہ السلام کی کشتی اس طوفان میں باقی رہی۔ صرف وہی لوگ اور جانور بچے تھے جو کشتی میں سوار تھے۔
اتنے بڑے نبی ہونے کے باوجود نوح علیہ السلام کا بیٹا کشتی پر نہ آیا۔ نوح علیہ السلام نے اسے پکارا کہ اے میرے بیٹے اس کشتی میں آ جا اور کافروں کا ساتھی نہ بن، لیکن اس نے کہا کہ میں کسی پہاڑ کی چوٹی پر پناہ لے لوں گا جو مجھے اس پانی سے بچائے گی۔ نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ آج اللہ کے حکم سے کچھ بچنے والا نہیں مگر وہ ہی جس پر اللہ رحم کرے۔ باپ اور بیٹے کے درمیان یہ گفتگو جاری تھی کہ طوفان نے ان کے بیٹے کو غرق کر دیا۔ جب نوح علیہ السلام کا بیٹا غرق ہو گیا تو ان کی آنکھوں میں سے آنسو آ گئے اور پکار اٹھے، اور تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ میرے گھر والوں کو نجات عطا فرمائے گا، لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ تیرا وعدہ پورا نہ ہو۔ اللہ نے فرمایا اے نوح وہ تیرا اہل سے نہیں تھا کیونکہ وہ کافر تھا، کافر نسب کو ختم کر دیتا ہے۔ اللہ نے نوح علیہ السلام سے فرمایا کہ آپ ہرگز وہ چیز نہ مانگے جس کا آپ کو علم نہیں ہو۔ نوح علیہ السلام یہ بات سمجھ گئے اور فوراً اللہ سے توبہ کی، فرمایا اے میرے پروردگار میں تیری ہی پناہ چاہتا ہوں، مجھے معاف فرما۔ کشتی نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں اور سارے جانوروں کی نسل کو لیے پانی کی تیز لہروں پر بلندیوں سے چل رہی تھی، مگر زمین پر موجود ہر چیز، انسان، جانور، پرندے غرق ہو چکے تھے، ان میں سے کوئی باقی نہیں بچا تھا، اگر کوئی بچا تھا تو وہ تھے کشتی والے۔ نوح علیہ السلام اور ان کے ساتھی 6 مہینے تک اس کشتی میں رہے۔ آخر اللہ کے حکم سے طوفان رک گیا۔ اللہ نے زمین کو حکم دیا کہ وہ پانی نگل جائے، زمین نے سارا پانی نگل لیا اور زمین خشک ہو گئی اور کشتی پہاڑ پر جا کر رک گئی۔ اب انہیں حکم ہوا کہ سلامتی کے ساتھ کشتی سے اتر جائیے، آپ سب پر برکت نازل ہوگی اور ان نسلوں پر بھی جو آپ سے پیدا ہوں گی۔ پھر صرف نوح علیہ السلام سے آگے کی نسلیں شروع ہوئیں اور زمین میں صرف ان کی اولاد کے علاوہ کسی اور کی نسلیں باقی نہ رہیں، سارے جانور کی نسلیں بھی یہیں سے پھر سے پیدا ہوئیں۔ نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، سام، حام اور یافز۔ سام کی اولاد گیہوئے رنگ کی تھی، حام کی اولاد کالے رنگ کی تھی اور یاسف کی اولاد بھورے رنگ کی تھی۔ نوح علیہ السلام کا چوتھا بیٹا جو ایمان نہ لانے کی وجہ سے برباد کر دیا گیا، اس کی کوئی نسل آگے نہیں بڑھی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا اور ہمیں نوح نے پکارا تو دیکھ لو ہم نے اسے اور اس کے فرما برداروں کو اس زبردست مشکل سے بچا لیا اور اس کی اولاد ہم نے باقی رہنے والی بنا دی۔ طوفان کے بعد نوح علیہ السلام 350 سال زندہ رہے، پھر نوح علیہ السلام فوت ہو گئے۔ نوح علیہ السلام کی کشتی آج بھی موجود ہے۔ ریسرچرز نے ترکی میں اس کشتی کو ڈھونڈ لیا ہے اور قرآن میں اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اس واقعے کو نشانی بنا کر باقی رکھا ہے۔ کوئی ہے نصیحت حاصل کرنے والا؟ لوگ اسٹوریز کو تو ڈینائی کر سکتے ہیں پر ایویڈنس کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ نوح علیہ السلام کی یہ کشتی ایک بہت بڑا ایویڈنس ہے اس پورے واقعے کا۔ یہ تھا نوح علیہ السلام کا واقعہ۔ اگر آپ کو پروفیٹ سیریز میں انٹرسٹ ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹس اور چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ود اے نیو ٹاپک۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیر۔